اللهم كل ولي وحجة كان الصلوات عليه وعلى قائدها واليوم عبدا وقائدا وناصرا ودليلا وعين أرض مسكنا موارزقا أرض معنا وتمتع فيها سبيلا اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الغضب الجبار ومن شر الكفار حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسولنا ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود سر الله بكل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصالة الحيدرية واسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمأثر البكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجة الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة القائمة عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وولايتهم وتشريف الأجمعين أما بعد فقد حق تعالى في القرآن الكريم وأصدق الصادقين وقالوا الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان کرام سامعین کرام تمام تاریخ اس پروردگار کی ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی. تمام تاریخ اس پروردگار کی ہے کہ جو دن اور رات کو بند کرنے والا ہے. تمام تاریخ اس پروردگار کی ہے جو دریاؤں میں روانی پیدا کرنے والا ہے, ہواؤں میں طوفانی پیدا کرنے والا ہے, جو سبزوں کو لہکانے والا ہے, جو سورج کو چمکانے والا ہے. تمام تاریخ اس پروردگار کی ہیں جس نے ہمارا دل بنایا اور دل میں بلائے تحریک پر صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان و سامعین کرام, تھوڑی سی بات اور آپ کی رحمت تمام. عرش اعظم وہ جگہ ہے جہاں سے معرفتیں ملتی ہیں, جہاں سے وہ روحانی غذا ملتی ہے جو آپ کی دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. یہ وہ در ہے کہ جو در آپ کو کہیں رسوا نہیں ہونے دیتا. یہ وہ در ہے کہ جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں رہو گے وہاں مدد کرنے کے لیے آئیں گے, جہاں مرو گے وہاں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے. مگر یاد رکھیے گا, کوئی مصیبت, کوئی لمحہ, کوئی گھڑی, جب بھی کوئی بات ہو تو اپنے امام کو بخلوص بلاؤ, خلوص سے بلاؤ. پوری معرفت امام کی ہونی چاہیے.
یاد رہے کہ ہم کس امام کے ماننے والے ہیں، کس سے محبت کر رہے ہیں۔ معرفت سب سے بڑا اہم پہلو ہے، اس کے لیے خود فرمایا گیا ہے مما ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہل کی موت مرتا ہے۔ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے امام کی معرفت حاصل کی جائے، بغیر غیب زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی ہے۔ کتنی معرفت ہونی چاہیے، کہاں تک ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ 14 ستارے جو سب کے گھروں میں اکثر تقریباً ہوتی ہے، امام زمانہ کا آخری بات اس میں واقع رقم ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا۔ وزیر جو تھا وہ دشمن اہل بیت تھا۔ ایک مرتبہ وہ بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ یہ جو ہے محبان علی، شیعان علی، یہ برا بھلا کہتے ہیں فلا 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 کو، جبکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر تو اپنی بات پہ سچا ہے تو دلیل دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے انار نکالے اور بادشاہ کے سامنے رکھے۔ بادشاہ نے اناروں کو دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہنے لگا بے شک تم صحیح کہہ رہے ہو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تبھی تو ان پہ نام آیا ہے۔ توجہ دیجیے، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے تبھی تو اس پہ نام آیا ہے، اگر محبت نہیں کرتا تو نام نہیں آتا۔ اب علماء شیعہ کو بلایا گیا۔ علماء شیعہ کو جب بلایا گیا مطلب تمام علماء تمام کھڑے ہو کے سامنے دربار سجا ہوا۔ بادشاہ نے کہا دیکھیے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ انہیں برا کہتے ہیں اور تب بھی خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر محبت نہ کرتا، اگر اتنا نہ تھا کہ محبت نہ کرتا تو ان میں نام نہ آتا۔ اس کا جواب دیجیے ورنہ ہم آپ کی گردن کو کاٹ دیں گے، ہم قتل کر دیں گے، جتنے بھی آپ ہیں سب کو مار دیں گے۔ علماء ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ نعت میں نام آیا کیسے؟ ایک مرتبہ علماء نے مل کے کہا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت، 3 دن کی ہمیں مہلت دو۔ اس نے کہا جاؤ 3 دن بعد آنا اور سوال کا جواب لے کے آنا، نہیں آؤ گے تو مار دیے جاؤ گے، یہ سوچ کے آنا۔ اس میں اب 3 دن کی مہلت ملی۔ سب سے ٹاپ کے جو عالم تھے، جنہیں کہا جاتا تھا اپنے وقت کا سب سے ٹاپ کا عالم، اس میں سے 3 کو چنا گیا، 3 عالموں کو چنا گیا۔ کہا آپ جائیے اور امام سے ملاقات کر کے آئیے۔ ٹھیک ہے، 3 کو چنا گیا۔ پہلے دن ایک لیٹی مصلی گئے اور بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد صبح سے شام، شام سے رات، رات سے پھر صبح ہو گئی، دعا التجا مناجات کرے جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں۔ امام آئے نہیں، امام آئے نہیں۔ اب اگلا دن آیا، 2 عالم، تو قوم پریشان۔ پہلے عالم گئے تھے، خالی ہاتھ آ رہے ہیں۔ دوسرا دن آیا، دوسرے عالم گئے، وہ بھی 3 رات عبادت میں گزار دی، انہوں نے تسبیح و تحلیل اور مناجات امام سے التجا کرتے رہے۔ تو معرفت کہا کیسے، کتنی، کہاں تک رہنی چاہیے، توجہ رکھیے گا۔ دوسرا دن گزرا، دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ عالم مصلی بچھانے کے بعد سجدہ، رکوع، قنوت اور دعاؤں پہ دعا، التجا پہ التجا، تسبیح پہ تسبیح۔ دوسرا دن بھی ایسا چلا گیا، قوم پریشان۔
پوری قوم پریشان کہ اب تو مسئلہ الگ ہو گیا، ہمارے پائے کے 2 عالم خالی ہاتھ آ رہے ہیں۔ اب تیسرا دن آیا، تیسرے عالم پہنچے، لاسٹ دن ہے، پہنچے جنگل میں، جانے کے بعد مسلح بچھا کے تسبیح و تحلیل کیے جا رہے ہیں، مناجات پر مناجات، تسبیح پہ تسبیح، رکوع پہ رکوع، سجدے پہ سجدے۔ دن ہو گیا، دن سے رات ہو گئی، پھر صبح کا وقت آ گیا، ان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، ان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ 3 عالم تھے، پائے کے عالم، معتبر عالم، جو واپس آ رہے تھے، جب امام سے ملاقات نہیں ہوئی تو انہوں نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، گھوڑا سوار ہے۔ انہوں نے تینوں کو روکا اور روکنے کے بعد پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کون ہو، کیوں پریشان ہو؟ تو پریشان اس لیے ہیں، بادشاہ کے یہاں ایسا ایسا ماجرا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ امام سے ملاقات کرو، امام سے ملاقات نہیں ہوئی، جواب کیا دیں گے؟ اس نے کہا تھا کہ ہم گردن کاٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا گھبراتے کیوں، جو وزیر ہے اس کا، تم اس کے گھر پہ جاؤ، پلا کمرے میں جانا، پلا صندوق کھولنا، اس وقت تمہارے سوال کا جواب ہے۔ کہنا والا کہہ کے چلا گیا، عالم چل دی، سن لی بات، چل دی، پہنچے بادشاہ کے پاس، اور ایک جملہ آنے والے نے ایک جملہ ہوتا تھا کہ وزیر کو اپنے سے پہلے کمرے میں داخل مت ہونے دینا۔ ابھی پہنچے دربار میں بادشاہ کے پاس، خالی ہاتھ پہنچے، بادشاہ نے کہا جی فرمائے، جواب لائے ہیں یا گردن کاٹے؟ نے کہا جواب تو مل گیا ہے۔ کہا جواب کہاں ہے؟ کہا جواب ہے تمہارے وزیر کے گھر، جواب ہے تمہارے وزیر کے گھر۔ اس نے کہا وزیر کے گھر؟ ہاں۔ تب تم بھی ساتھ میں چلو، اور وزیر کو بھی لے کے چلو۔ وزیر بھی چلا ساتھ میں، بادشاہ بھی چلا، سپاہی بھی چلے، علماء بھی چلے۔ اب جیسے ہی گھر میں داخل ہونے والے تھے تو علماء نے کہا بادشاہ وزیر کو پیچھے رکھ، ہم آگے رہیں گے۔ علماء آگے گئے، کمرے میں گئے، جانے کے بعد صندوق دیکھا، بادشاہ صندوق کی چابی نکلواؤ۔ چابی وزیر سے مانگی، تالا کھولا گیا۔ اب جو دیکھا اس میں سانچے نکلے، سانچے نکلے۔ سانچے اسے کہتے ہیں کہ جو کسی چیز پر لگاؤ تو اس کا شیپ اختیار کر لیتی ہے۔ تب وہی سانچے انار پر لگائے گئے تھے جن میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس نے نکال کے دیا، علماء نے نکال کے کہا کہ بادشاہ یہ ہے تمہارے سوال کا جواب۔ کہ یہ انار پہ شروع میں لگا دیے گئے تھے، انار بڑا ہوتا گیا اور انار اس سانچے میں ڈھل گیا اور نام آ گئے۔ انار سانچے میں ڈھلتا گیا، نام آ گئے۔ انار سانچے میں ڈھلتا چلا گیا، انار میں نام آ گئے۔ یہ کہہ کر بات ختم ہو گئی۔ تینوں عالم زندہ سلامت قوم کی عزت بچاتے ہوئے آ گئے۔ ایک نے کہا بہرکیف مگر وہ آیا کون تھا جو ہمیں سوال دے گیا؟ وہ آیا کون تھا جو ہمارا جواب دے گیا؟ وہ آیا کون تھا ہمارا جواب دے گیا؟ اسی اسنا میں دیکھا کہ پھر وہی شخص مل گیا۔ اللہ اکبر۔ جملہ سنیے گا، دیکھیں پورے جملے ہی ایسے ہیں، میرے سرکار کتاب میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، پورے جملے یہی ہے کہ آنے والا شخص آیا اور آنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وہی ہے جو ہمیں ملا تھا، یہ وہی ہے جو ہمیں ملا تھا، یہ وہی ہے جو ہمیں ملا تھا۔ ایک مرتبہ قریب گئے اور قریب جانے کے بعد سلام دعا کری۔ سلام دعا کرنے کے بعد کہا آپ امام وقت ہیں۔ اللہ اکبر۔ جملہ سنیے گا، آپ امام وقت ہے، آپ امام وقت ہے، آپ امام وقت ہے۔ فرمایا ہاں میں امام وقت ہوں، ہاں میں امام وقت ہوں۔ تینوں نے ہاتھ جوڑ لیا، مولا اس وقت کیوں نہ آئے؟ ہم 3 دن سے عبادت کر رہے تھے، تم اس وقت کیوں نہ آئے؟ پہلے دن آ جاتے، دوسرے دن آ جاتے، تیسرے دن جب عبادت ختم ہو گئی تھی تب آ جاتے۔ آپ ہمیں آتے ہوئے راستے میں کیوں ملے؟ آپ ہمیں آتے ہوئے راستے میں کیوں ملے؟ اللہ اکبر۔ آپ ہمیں آتے ہوئے راستے میں کیوں ملے؟ 3 دن ہم نے عبادتیں کری، مصلی پر مولا آپ کیوں نہیں ملے؟ مولا نے فرمایا تم نے 3 دن کی مہلت ہی مانگی تھی۔ مولا نے کہا تم نے 3 دن کی مہلت ہی مانگی تھی، یہ تم نے 3 دن کی مہلت مانگی، یہ تمہاری معرفت تھی، تم نے 3 دن کا وقت مانگا تھا، تمہیں 3 دن میں آ گیا۔ اگر تم کہتے کہ مولا دربار میں آ جائیے میں دربار میں آ جاتا۔
معرفت تھی میرے سرکار. یہ تمہاری معرفت تھی کہ تم نے 3 دن کا وقت کا 3 دن کی مہلت مانگی. تم وہی کہتے ہیں مولا چشمہ صدر میں آئیے تو مولا یہی جواب دیں گے. مولا وہیں تمہارا آ جاتا. معرفت کی کیٹیگری ہے, جس کی جیسی معرفت ویسا عمل. خیر خیر, جب بھی امام سے مانگو تو معرفت کے ساتھ. ہر مصیبت میں امام زمانہ کو یاد رکھو. سب سے زیادہ ظلم والے محمد بڑھایا گیا. بڑا میں پیاسا مارا گیا. قاسم کو پامال دیا گیا. اکبر کے سینے میں برچھی ماری گئی. حسین گلے پر خنجر چلایا گیا. خیمہ حسینی میں آگ لگائی گئی. اہل بیت کو اسیر کیا گیا. بس ایک دو جملے اور روایت کے اور اپنے مدد تمام کر دوں گا. اہل بیت کو اسیر کیا گیا. بس کچھ ہاتھ باندھے گئے. اللہ اکبر. سنو گے عزیزان, بس یہ روایت ہوگی اور آپ کی مدد تمام کر دوں گا. جب قافلے کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا تو جب آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ جگہ پر پہلے زمین کی سڑکیں ہوا کرتی تھی اور اکثر گڈھے ہو جایا کرتے تھے. کب اسی راستے سے جب اہل بیت کے قافلے کو لے کے جایا جا رہا تھا تو اونٹ کے پیر کبھی نیچے پڑتے تھے کبھی اوپر پڑتے تھے. کبھی نیچے پڑتے تھے کبھی اوپر پڑتے تھے. اور جب اوپر نیچے پیر پڑتے تھے تو سکینہ اکثر اونٹ سے زمین پہ آتی تھی. اکثر سکینہ اونٹ سے زمین پر آتی تھی. اکثر سکینہ اونٹ سے زمین پر آتی تھی. اکثر سکینہ اونٹ سے زمین پر آتی تھی. اسی اسنا میں ایک قافلہ چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے جس نو کی نیزہ پر حسین کا سر تھا وہ زمین پہ آیا اور زمین میں گڑ گیا. اب شمر نے چاہا کہ نیزوں کو کھینچے مگر نیزہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. شمر نے بڑی کوشش کری. ایک مرتبہ کہتا ہے جاؤ جا کے سید سجاد کو تازیانہ مارو. سید سجاد کے تازیانہ مارو. جا کے سید سجاد سے پوچھو یہ سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ ملعون آگے بڑھا. پہلا تازیانہ سید سجاد کے لگا. بابا کے سر کو دیکھا آنکھوں میں اشک ہے. ایک مرتبہ جیسے پھر تازیانہ لگا. لگنے کے بعد سید سجاد نے کہا بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے. بابا اب ہمت نہیں ہے کہ سجاد تازیانے سے اتر آئے. بابا کیا بات ہے آپ کا سر آگے نہیں بڑھتا. ارے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اے میرے سید سجاد میں کیسے آگے بڑھوں. ارے 4 سال کی بچی جو میرے سینے پہ سویا کرتی تھی ارے وہ